فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. شاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پڑھو عاشقو درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو. درود پڑھو، درود و سلام ہے خدا بھیج دے بروئے محمد والے محمد. رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ. مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ. بھیجے رنگ میرے درود و سلام، بھیجے رنگ میرے درود و سلام. اپنے پیارے نبی پر بھیجو مدام، اپنے پیارے نبی پر بھیجو مدام. اپنے پیارے اس نبی پر ہو بار بار و سلام، اس نبی پر ہو بار بار و سلام. مجھ ہر پل میں سو سو ہزار و سلام، مجھ ہر پل میں سو سو ہزار و سلام. رسول اللہ جب کہ پیدا ہوئے، رسول اللہ جب کہ پیدا ہوئے، رسول اللہ تب کھلا لا الہ الا اللہ، تب کھلا لا الہ الا اللہ. ہے محمد میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بار بار آئے میری ہاتھ میں لمحے و بار بار آئے. سجائی مغرب تصور تم مصطفیٰ آئے. نصیب میں یہ سعادت میرے خدا ہے. لبوں پہ نعت نبی ہو میری غذا ہے. لبوں پہ نعت نبی ہو میری غذا ہے. میرے رسول کی شان و کرم کا کیا کہنا، میرے رسول کی شان و کرم کا کیا کہنا. غنیم بن کے گئے در پہ جو گدائے، غنیم بن کے گئے در پہ جو گدائے. ستارے گلشن طیبہ کے پھول بن جاؤ، ستارے گلشن طیبہ کے پھول بن جاؤ. نظر میں کچھ تو بہاروں کا سلسلہ ہے، نظر میں کچھ تو بہاروں کا سلسلہ ہے. جمع ہوئی ہے مدینہ جرا پر آنکھیں، غم فراق کا ماں سر جھکائے.
بنے گا جنت الفردوس کا مکی سب نبم جنات خواب نبا جس کا صرف اکارنا شریف بھی خدمت ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں آقا کی ثنا خانے در اصل عبادت ہے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں جن کا فر دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور یہ سجہ کے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں باتوں سے پر اللہ صلی اللہ سیدنا صفیانہ حبیبنا مولانا محمد وعلی کو سلیم صلو علیہ السلام میں کیا صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اس لیے آدمی پہنچنے بڑے کر رہے ہیں الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو ہر چیز میں لذت ہے ہر چیز میں مزہ ہو آپ کے رسول سننے کے لیے آئے ہیں اللہ کے رسول کی باتیں سنیں گے اسے فیضیاب ہوں گے یہ نہ سننے کی فلانے بابو فلانے صاحب کے دروازے پر ذکر ہو رہا ہے جی نہیں اللہ کے رسول کی محفل سجائی گئی ہے اس میں دین کی باتیں سنیں گے اب سننا ہی نہیں بلکہ عمل کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا ہی نہیں بلکہ کر کے دکھا گئے حضرات گرامی دوستوں بزرگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے اکاؤن شریف کی خدمت ہے پڑھو نعت نبی دل ہو میرا پاکیزہ پاکیزہ پڑھو نعت نبی دل ہو میرا پاکیزہ پاکیزہ نگاہیں دل سوے گدراؤ کے دل دیدہ میرے آقا ذرا سب کر سے اپنی انگلیاں رکھ دے جگر رکھتا میرا ہے دنوں باریدہ باریدہ جگر رکھتا میرا ہے دنوں باریدہ باریدہ نگاہوں میں عطی اللہ کا فرمان رہتا ہے عطا ہے رسول اللہ کی گوئیدہ گوئیدہ رسول اللہ کے گوئیدہ گوئیدہ صفات ہو گئی محشر میں نبی کی اس لیے شاید قدم اٹھنے لگے ہیں دنوں لرزیدہ لرزیدہ قدم اٹھنے لگے ہیں دنوں لرزیدہ لرزیدہ عبدالروف پڑھا جب سے سورہ بقرہ کی تصویریں خبر آنے لگی کانوں تلک نومیدہ نومیدہ خبر آنے لگی کانوں تلک نومیدہ نومیدہ نہ مال و دولت سے گھر نہ آباد کرنے سے نہ مال و دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے حضرات گرامی دوستوں بزرگوں ایک روزانہ کا معمول تھا کہ حجرے شریف سے نکلتے ہیں باہر تشریف لاتے اور صحابہ کرام سے پوچھا کرتے ہیں کسی نے خواب دیکھا ہے اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو اس کی تعبیر ارشاد فرما دیا کرتے روزانہ کا یہ معمول تھا کہ پوچھا کرتے ہیں کسی نے خواب دیکھا ہے تو اگر کہتے ہیں میں نے دیکھا تھا خواب
خواب کی تعبیر ایسا پڑ لگے تو ایک دن خبروں نے خاموشی اختیار کیا، خواب دیکھا ہی نہیں، اس لیے خاموشی اختیار کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا، جو دو آدمی آئے میرے پاس، اب میرا ہاتھ پکڑ کے ایسے مقدس سرزمین کی طرف لے گیا، وہاں کا دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کی زنبور ہے، وہ بیٹھے ہوئے سب سے کلے کو چیر رہا ہے، ایک کلہ کدی جب چیرا ہو جاتا ہے تو دوسرے کلے کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے، 12 یہ ہوتا رہا، ایک کلہ چیرتا ہے تو دوسرا درست ہوتا ہے، دوسرا چیرتا ہے تو پہلا درست ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ کیا قصہ ہے بھائی؟ لیکن انہوں نے کہا کہ آگے چلیے، آگے پڑھ چلے تو دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، ایک شخص کے ہاتھ میں کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں بہت بڑا سا پتھر ہے، وہ لیٹے ہوئے سر کو بہت دردی سے گزرتا ہے، سر پہ مارتا ہے زور سے پتھر، سر پھٹ جاتا ہے، پتھر لڑک کے دور چلا جاتا ہے، پتھر ابھی لانے بھی نہیں پاتا، پھر سر دور ہو جاتا ہے۔ مارا یہ طرح کی سر پہ مارتا ہے، پتھر جوڑ سے سر پھٹ جاتا ہے، پتھر لڑک کے دور چلا جاتا ہے، پتھر لانے بھی نہیں پاتا کہ سر دور ہو جاتا ہے۔ کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ کہ سر کو پتھر مارتا ہے، پتھر لڑک کے دور چلا جاتا ہے، پتھر لانے جاتا ہے، یہ راستے میں رہتا ہے سر دور ہو جاتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ آگے چلیے، آگے چلے، ایک کار کو پہنچے تو کار سے انہوں کے ساتھ کا دھان کر سے کشادہ باہر سے تھا، اس میں آگ دہر رہی تھی، جس میں مرد عورت جل رہے تھے، کہ آگ کا شعلہ آسمان سے باتیں کرنے لگتا تو سارے نکلنے قریب آ جاتے ہیں، وہ جب چاہتے کہ نکل جائے تو آگ نیچے کے روڈ بیٹھ جاتے، سارے کے سارے نیچے چلے جاتے۔ یہی ہوتا رہا، آگ کا شعلہ آسمان سے باتیں کرنا تو سارے کے سارے نکلنے کے قریب ہو جاتا۔ آدمی کنارے پر کھڑا ہوا تھا جس کے سامنے بہت ڈھیر سے پتھر تھا پڑا ہوا، وہ پتھر جب اندر والا آدمی نکلنا چاہتا ہے، کنارے والا شخص اس کے منہ پر زور سے پتھر مارتا ہے اور جس کے ہلکورا سے وہ جہاں سے آیا ہے کر کے پھر وہیں پہنچا دیتا ہے۔ 12 کوشش کیا کہ ہم یہ خون کے نہر سے نکل جائیں، مگر وہ کنارے والا شخص اس کے منہ پر پتھر مارتا تھا، جس کے ہلکورا سے جہاں سے آیا کر کے پھر وہیں پہنچا دیتا ہے، تاکہ یہ کیا معاملہ ہے، اس سے بھی تاکہ کرو کہ آگے چلیے، آگے چلے۔ ایک سر سادہ باغیچہ ملا جس میں ایک گردو بیٹھے ہوئے تھے، چندر کے کھیل رہے تھے، اور اس کے قریبی ایک شخص اور جو تھا بیٹھا ہوا جو آگ کو دھوپ رہا تھا۔ کہا کہ کیا ہے، اس سے بھی کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ آگے چلیے، آگے چلے تو ایک شخص میرے بہت بڑا تھا، کہا کہ اس کے قریب ایک مکان ہے تو اس مکان میں داخل ہو جائیے۔ اس مکان میں داخل ہوئے تو انہوں نے تعریف کیا، بہت اچھا مکان ہے، بہت خوبصورت مکان ہے۔ پھر اس سے باہر آئے، اس سے باہر آئے اور کہا کہ بھائی اس میں داخل ہوئے، اس میں مکان میں داخل ہوئے تو کہا کہ بھائی تو پہلے مکان سے بھی اچھا ہے۔ کہا کہ بھائی کیا سر اوپر اٹھائیے، سر اوپر اٹھایا تو ایک سفید بادل نظر آیا۔ کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ حضور آپ کا مکان ہے، چھوڑ دو میں اپنے مکان میں داخل ہو جاؤں۔ تو نہیں آدمی عمر ابھی پوری نہیں تو داخل ہو جاتے۔ حضرات کرام نے جو استعمال کو تو داخل نہیں ہوا۔ اب کہا کہ بھائی ساری رات لیے پھرے، شیخ مگر ہمیں پتا نہیں چلا کہ یہ معاملہ کیا ہے، اس سے بھی کہا کرو تاکہ آپ بتا دیتا ہوں۔ جس کلرہ چھڑا جا رہا تھا وہ اپنے زمانے کا بہت جھوٹا آدمی تھا، جس کی جھوٹ باتیں بولنے پر کسی کا کام خراب ہو جاتا تھا ورنہ کام بگڑ جاتا تھا۔ اس کے جھوٹ بولنے کا سزا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ پر ایک فرشتہ کو مقرر کر دیا ہے، وہ ایک کلرہ چیرے گا، دوسرا جھوٹے گا، جھوٹے گا، یہی اذیت اس کو دی جائے گی، وہ مرے گا بھی نہیں، وہ اس کو اذیت دی جائے گی، آج سے قیامت تک اس کو یہی سزا ملے گا۔ جن کا سر پھوڑا جا رہا تھا وہ کون تھے؟ وہ حافظ قرآن تھے، کہیں سے ذکر کر کے آتے تھے اور رات کو سو جاتے تھے، الہی سے غافل رہا کرتے تھے اور دن کو اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سر کو پھوڑ رہا تھا، سر ٹوٹ جاتا تھا، پھوٹ جاتا تھا، یہی ان کو سزا اس کو دے رہی ہے۔ کار میں جو چلے تھے تینوں کا سب تھا، اندر سے گسادہ باہر تھا، اس میں آگ لگ رہی تھی، اس میں مرد عورت چل رہے تھے، نکلنے کی کوشش کر رہے تھے مگر نکل نہیں پاتے تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ زانی مرد اور زانی عورت،
جو عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کے دوسرے مرد کے پاس جا کے اپنے چہرے اتارا گیا، جو مرد اپنے شوہر کو چھوڑ کے اپنے بیوی کو چھوڑ کر کے دوسرے عورت کے پاس جا کے چہرے پائے، اس کا سایہ یہی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، یہ دن آج سے قیامت تک چلتا رہے گا، کوشش کرے گا کہ نکل جائے مگر نکل نہیں پائے گا، وہ چلتے ہی رہے گا، اس کو سزا یہی دی جائے گی۔ آج خون کا نہر دیکھا، وہ بھی تو مسلمان ہی بھائی تھے، کون تھے مسلمان؟ سود خور مسلمان، مسلمان ہونے کے باوجود بھی سود کھایا کرتے تھے، حرام حلال کا کوئی تمیز نہیں تھا ان کے پاس، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خون کے نہر میں ان کو تیرنے کو مقرر کر دیا، آگے کہ نکل جائیں اس میں مگر نکل نہیں پائیں گے، کنارے والا ایسا سوچے وہ پتھر مارے گا، پھر جہاں سے تیر کے آئے ہیں وہیں پہنچ جائیں گے، کھانے کے لیے ریگنی کا پھل دکھا ہوا آپ کا یا دھتور کا کانٹے دار، لیکن گھوٹے تک گھوٹا سکے اور نوکڑے تک اگل سکے، وہ کھانے کے لیے وہی ریگنی کا کانٹے دار درخت، اور پینے کے لیے خون پیشاب گندا پانی نجس پانی۔ درود و سلام ہے خدا بھیج دیا بروئے محمد والے محمد، رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، بھیجے رب میرے درود و سلام، بھیجے رب میرے درود و سلام، اپنے پیارے نبی پر بھیجو مدام، اپنے پیارے نبی پر بھیجو مدام، اس نبی پر ہو بار بار سلام، اس نبی پر ہو بار بار سلام، پہنچ ہر پل میں 100,000 سلام، پہنچ ہر پل میں 100,000 سلام، کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ، ہے محمد میرے رسول اللہ، ہے محمد میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی دوستو بزرگوں، دو من میلاد ہے اس محلے میں، کسی آدمی کا تعداد کم ہے، اس لیے کم سے کم وہی بات کوئی بھی آدمی ہو، مولوی صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب جو کیا کرتے ہیں اس کو غور نہیں کرنا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو غور کرنا ہے، کہ وہ اپنے جو بھی کرتے ہوں اس میں وہ عمل کرے ہوں نہ کرے ہوں، اور آپ کو تو اچھا راستہ بتانا ہے کہ آپ اچھا راستہ پکڑیے تو جنت میں جائیے گا، اور خراب راستہ پکڑیے گا تو دوزخ میں جائیے گا، جیسے کسی کا کننا چیرا جا رہا تھا، کسی کا سر پھوڑا جا رہا تھا، کوئی خون کے ندی میں تیر رہے تھے، یہ سب سزا سے بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت دے پورے کام سے بچنے کی نیک راہ پہ چلنے کی ترغیب تھا، یا کھانا تھا اس کی بیوی بچے نے کھلایا، پوسا پالا، بعد میں سب کچھ ختم ہو گیا تو اپنے شوہر علقمہ سے پوچھ لیا کہ اب تو گھر میں کچھ نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ آج کل ہماری ماں بہن ہے سب کچھ نہیں، کوئی ضرورت شوہر سے نہ پوچھے کیا کہ گارجین میں کوئی گھر میں ہے کچھ نہیں، کوئی ضرورت ہے، تو من چاہا کام کیا جو دن میں آ کیا، مگر وہ کہیے کہ اپنے شوہر سے پوچھئے کہ میں گھر میں کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے طرف رہے ہیں، اب کیا کریں؟ تو علقمہ نے کہا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، وہاں جانے پر کوئی راستہ نکل جائے گا۔ علقمہ بھی اپنے شوہر کے کھانے کو اٹھا لیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی، سلام عرض کیا، آپ بیٹھ گئے، کہیں تم کون؟ علقمہ کی بیوی، کیسے آنا ہوا؟ کس طرح سے؟ حضور علقمہ بہت ہی اچھا آدمی تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، مگر اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ نے اس کو بیمار کر دیا اور موت کے سکندے میں جگڑ دیا۔ آئے ہیں اس طرح سے کہ آپ دعا کر دیں، اللہ چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے، تندرستی دے، اور نہیں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے منتقل کر دے، اس دنیا میں چلے گئے، کوئی مر جائے۔ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ علقمہ کو کلمے کا تلقین کراؤ۔ صحابہ کرام آئے، کلمہ پڑھا، ایک بار بھی میری زبان سے نہیں نکل سکا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 12 کوشش کیا مگر ایک بار بھی وہ نہیں پڑھ سکے۔ علقمہ کی بیوی کو لایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی علقمہ کی ماں زندہ ہے، زندہ ہے، کہاں رہتی ہیں؟ تو ہم نے اسے الگ طرح کرا کے جھوپڑی بنا کے رہتی ہیں وہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا علقمہ کے ماں کے پاس، جاؤ بلا کر لیا ان سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ صحابہ کرام کا وہ وظیفہ ہوا کہ علقمہ کی ماں اپنی ہیں، ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کے واسطے بلایا ہے،
جب گیا ان کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا ملاقات کرنے والے کہیں کہ آپ نہیں جائیے گا تو حضور خود ہی چلے آئیں گے آپ کے پاس. نہیں حضور کی بات بس آپ نہ جائیں, حضور کی بات میرے سر آنکھوں پہ ہے, ضرور چلوں گی. وہ ضعیفہ جو لاٹھی پیتے ہوئے ان کے خدمت میں آئی, السلام کیا اور عرض کیا کہ حضور اس غریب کو کس بات سے یاد کیا گیا. ایک گھبرانے کی بات ایک بیان سے بیٹھی ہے, القمہ ابھی کا لڑکا ہے, جی حضور تو بہت مصیبت میں مبتلا ہے, آپ اس کے گناہ کو معاف کر دیجیے. انہوں نے کہا, ضعیفہ نے کہا کہ نہیں حضور, وہ پیٹ میں جب شروعات ہوا کبھی تکلیف اٹھایا اور اس کے زندگی کی پرورش کرنے میں بھی تکلیف ہوئی. جب چارہ ہوا تو شادی کر دیا کہ گھر آباد ہوگا, آواز کیا ہوگا, برباد ہو گیا. حضور کہیں سے بھی آتا تھا, القمہ کی بیوی اپنے شوہر پہ ایک قدیم لگا دیتی تھی اور وہ اپنے شوہر کو لگا دیتی تھی, الٹا سیدھا کر کے ہم کو زبان خالی کر دیتا تھا, برا بھلا کرتا تھا. ایسا بھی کبھی ہوتا تھا, کبھی بھی ہاتھ بھی خالی کر دیا کرتا تھا. اس لیے میرا اس کا فیصلہ حضور حشر کے دن ہوگا, اس کے بارے میں سفارش نہ کریں. باقی جتنی بات آپ کہیں تو سب ماننے کو میں تیار ہوں, آپ کی بات سر آنکھوں میں ہے. القمہ کے بارے میں نہ کچھ کہیں. اب معاملہ پھنس گیا. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تب بڑی مشکل ہے, جب تک کہ معاف نہیں کریں گے وہ کلمہ نکلے گا نہیں ہے, وہ موت ہوگی نہیں اس کی. کہیں کہ ہے ضعیفہ بیٹا تیرا ہی نہیں ہے, اگر لڑکا کوئی جہاں کو ٹھکانا کر دے کیا اس کو دھو لگی ہے, کاٹ لے گی. لیکن کچھ حضور آپ کی بات کو, یہ بات القمہ کے سلسلے میں نہیں مانوں گی. اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحابہ کرام کو کہا کہ لکڑی کاٹ کے ٹال کر دو. جب لکڑی ٹال ہو گیا تو کہا کہ معاف کر دیں کہ حضور میں معاف کرتی ہوں, آپ لوگ دعا رہیے گا اللہ بھی گناہ کو معاف کرے. جب معاف کر دیں جیسے ماں تب پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا حضرات گرامی, ماں کا اتنا بڑا مرتبہ ہے. ماں جنت ہے اور باپ کو جنت کا در ہے. تو جنت میں جانے کے لیے تو دونوں کو خوش رکھنا پڑے گا, ماں کو بھی باپ کو. یہاں تک کہ بڑھاپے میں آ جائے تو ماں باپ کو کے بات کا جواب نہیں دے گا, یہاں خوف نہیں کرنا چاہیے. آج تک کے نوجوان نہ جانے کیا کیا بول جاتے ہیں اس سے جانے میں. اس لیے ہم تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہدایت ہے, یہ تمام باتوں سے بڑے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اچھی بات کرنے کی, اچھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بری باتوں سے بولنے سے اللہ ہدایت ہے کہ ہم لوگ پورا کام پوری بات نہ کریں, پورے راستے کو وہ اختیار نہ کریں. كما تحب وترضى لنا ما تحب وترضى. سنیے نا, آپ تھوڑا سا سائٹ ہو جائیں. پہ پڑی جب پہلی نظر, سن بڑی, کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا, کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر. جتنا تھا اتنا ہی کر دیجیے. تھے اب وہیں پہنچ جائیں, میں نے اسٹارٹ کر دیا ہے, بس وہیں پہ رہیں آپ. سارے کے سارے بدصورت نہیں چلنے دیں گے. ہم کو اس پر بیٹھنے بدصورت. اچانک وہ کہیں جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ کوہ طور پہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے, بات کرنے. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے میرے سلسلے میں ایک استدعا کر دیجئے گا, ایک بات کہہ دیجئے گا. کہا کہ کیا؟ کہا کہ بس اللہ تعالیٰ سے یہ کہیے گا کہ ہم سب کے سب جو ہے بدصورت ہیں, لہذا ایسا ہے کہ ہماری ایک دعا اللہ پاک قبول کر لے.
موسیٰ علیہ السلام جا کر کے عرض کر دیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ کہہ دینا کہ میں اس کی ایک دعا قبول کروں گا, ایک دعا قبول کروں. مشورہ کیا تینوں, تو عورت تو زیادہ کچھ اپنے آپ کو بننا چاہتی, اللہ کی دی ہوئی شکل و صورت پر راضی نہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے میں دعا مانگتی ہوں. وہ گئیں اور ایک کنواں تھا وہاں پہ غسل کیا, اور غسل کرنے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ میں بہت ہی بدصورت ہوں, لہذا ایسا ہے کہ ہم کو اتنا خوبصورت کر دیجئے کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت روئے زمین پر ابھی کوئی نہ ہو. اللہ نے قبول کر لیا. وہ بیچاری بدصورت جو تھی وہ بڑی خوبصورت بن گئی. اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہاں سے کسی ملک کے بادشاہ کا گزر ہوا, ابھی دوسروں کی دعا باقی ہی تھی. اب اس نے جو دیکھا کہ بڑی خوبصورت ہے تو بادشاہ نے اس پر حملہ بول دیا, کہا کہ میری رعایت ہے, میری رعایا ہے, تو اس پر میرا قبضہ ہوگا. پہلے کے بادشاہوں میں یہی باتیں ہوا کرتی تھی. تو اس نے کہا کہ یہ بڑی خوبصورت ہے, لہذا ایسا ہے کہ اس کو ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اب جو وہ بادشاہ کے قبضے میں گئی تو شوہر پریشان, بیٹا پریشان کہ امی تو وہاں چلی گئی. اب پچھتانے لگے کہ اگر یہ بدصورت رہتی تو بادشاہ تو نہیں چھوتا. تو کہا کہ بیٹا اب تو کوئی پائے نہیں ہے, بادشاہ سے لڑ نہیں سکتے, لہذا اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ ہے دعا قبول کرے گا, لہذا ایسا کرو تم جلدی سے غسل کرو. آپ غسل کرنے کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اللہ تعالیٰ ہماری امی جیسی تھی ویسی یہ کر دیجئے. وہ بیٹا نہایا اور جا کر کے دعا کر دیا, اللہ تعالیٰ ہماری امی جیسی تھی ویسی یہ کر دیجئے. وہ بیچاری ویسی ہو گئی. بادشاہ نے دیکھ کر کہا یہ چڑیل آ گئی ہمارے دربار, یہ تو جادوگرنی ہے, میں لایا تھا تو کچھ اور تھی, یہ ہو گئی کچھ اور, لہذا اس کو ملک بدل کرو, بھگاؤ وہاں سے. وہ بیچاری بھاگ کر کے وہاں چلی آئی. کہا کہ جیسے تھے ویسے ہی چھوڑ دیجئے, جیسے تھے ویسے ہی چھوڑ دیجئے. بیٹی کی دعا مکمل. اب شوہر بچے, شوہر بیچارے بڑے پریشان. وہ تھے نابینا, تو اس نے سوچا کہ یہ سارے لوگ, بیوی تو بیوقوفی کر گئی, اس کے چکر میں ہمارے بیٹی کی دعا بیکار چلی گئی, لوٹا لیا بیوی کو, لہذا میں بڑی عقل مندی کی دعا مانگوں گا. وہ نہایا اور دیکھیے گا دعا کیا مانگا. اس نے دعا مانگا, نابینا تھا, ضعیف تھا, اس نے دعا مانگا, اپنی ایک دعا میں ساری چیزیں مانگ لی. کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ اپنے ان آنکھوں سے اپنے بیٹے کی اولاد کو سونے اور چاندی کے چمچ سے چٹنی کھاتا ہوا نظر سے دیکھ لوں. اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو, میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کی اولاد کو سونے اور چاندی کے برتن میں چٹنی بنا کے کھاتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. اس بیچارے نابینا نے اپنے ایک دعا میں اپنی آنکھ بھی مانگ لی, بیٹی کھائے وہ تو بادشاہی ہو سکتا ہے, دولت بھی مانگ لی. یہ تو میرے مقتے کی بات تھی, لیکن اصل بات یہ تھی کہ بیوی بیچاری جیسی تھی ویسی ہی بیچارہ کروا لیا کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہے ویسے کر دیجئے, ورنہ اگر تھوڑا سا زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش کیے تو پھر یہ غوطہ لگ جائے گا. اس لیے میں نے بھائی سے کہا بھائی جیسے تھے ویسے ہی کر دے, جہاں پر تھے وہیں پر کر دے, اتنا ہی ٹھیک ہے جس سے کام چل جائے. تو باتیں آ گئی بیچ میں, اس لیے میں نے عرض کر دیا. اور اس سے دعا مانگنے کا سلیقہ بھی ہمیں نظر آیا, لیکن نہ مانگنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے, کیسے مانگا جائے, کون سے الفاظ ہو, کیا ہو, یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ ہیں عام طور سے, میں دل کی بات میں بولتا ہوں, ہم لوگ علماء ہیں, ہمارے عالم لوگ ہیں, یا کہیں دنیا کا کوئی بھی مولوی, شاذ و نادر کوئی آدمی ہے جو تہہ دل سے دعائیں مانگتے ہیں. ہم لوگ فارمیلٹی کے لیے, چلو میلاد ہو گئی, دعا کرنی ہے, دعا پڑھ لیا, دعا پڑھ لیا, مانگنے لیا, دعا پڑھ لیا, نماز پڑھی, دعا پڑھ لیا. دعائیں پڑھنا الگ چیز ہے, دعائیں مانگنا الگ چیز ہے.
ہم خود دعا پڑھ رہے ہیں، ہم نے یاد کر لیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم نے ساری دعائیں یاد کر لی، نماز کے بعد دست دراز کیا اور دعائیں پڑھ لی، جو مانگ رہے ہیں ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں۔ تو جو چیز ہمیں پتہ ہی نہ ہو وہ چیز ہمیں ملے گی کیسے؟ ہم کیا مانگ رہے ہیں ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ لہذا دعا پڑھا نہ جائے بلکہ دعائیں مانگی جائیں، اور دعائیں مانگی جائیں گی جب تک کہ عربی کی دعا ہے تو اس کو ہم سمجھیں نا کہ اس کے معنی کیا ہیں، ہم اللہ سے کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ اگر عالم ہیں تو وہ عربی کو سمجھ رہے ہیں تو وہ نماز میں درد کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے وہ مانگے گا، لیکن اگر غیر عالم ہے، وہ عربی کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو پھر وہ کیا کرے کہ اپنے الفاظ میں، چاہے وہ ٹھیٹھی زبان کیوں نہ ہو، اپنی مادری زبان کیوں نہ ہو، اردو زبان کیوں نہ ہو، ہندی زبان کیوں نہ ہو، انگلش کیوں نہ ہو، عربی کیوں نہ ہو، فارسی کیوں نہ ہو، سندھی کیوں نہ ہو، غرض کوئی بھی زبان ہو، وہ اپنی زبان میں دل سے دعا مانگے، دل سے دعا مانگے تو اللہ پاک اس کو قبول کرے گا۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں، عام طور سے پڑھا کرتے ہیں، تہے دل سے جو نہ نکلے، اپنے اور خراب کر دیا لیکن مزہ نہیں آ رہا ہم کو، تہے دل سے جو نہ نکلے وہ دعا نہیں ہے، تہے دل سے جو نہ نکلے وہ دعا نہیں ہے، جو ناس ہلا دے، جو ناس ہلا دے، وہ صدا نہیں ہے، تہے دل سے جو نہ نکلے۔ لہذا دعائیں جو ہیں وہ دل سے نکلے درد کے ساتھ تو اللہ پاک اس کو قبول کرتا ہے۔ اب رہی بات کہ انسان اپنی مادری زبان میں مانگے، پھر بھی میرا رب، میرا اللہ کو میرا رب جانتا ہے، ہمارا اعتقاد، ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے، ہم عربی میں مانگے پھر بھی، ہندی میں مانگے پھر بھی، انگلش میں مانگے پھر بھی، ساری زبانوں کو میرا رب جاننے والا ہے۔ اگر ہم سب ایک ساتھ مل کے مانگے پھر بھی میرا رب الگ الگ ہر کسی کی باتوں کو وہ سننے پر قادر ہے۔ پوری دنیا مل کے جانے مانگے، ایک ساتھ مل کے مانگ رہا ہو، کوئی عربی میں مانگ رہا ہو، کوئی ہندی میں مانگ رہا ہو، کوئی انگلش میں مانگ رہا ہو، کوئی بلوچی میں مانگ رہا ہو، کوئی فارسی میں مانگ رہا ہو، پھر بھی میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ ہر آدمی کا بعین ہی اسی دعا کو اسی طرح اللہ رب العزت سن سکتا ہے، بغیر کسی زبانوں کے ڈیفرنٹ کے ساتھ۔ لہذا دعائیں مانگنے کی چیزیں ہیں۔ تو میں نے شروع کیا تھا نعت پاک کانت نظر، پھر روحوں کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوب دار ہوا، پھر روحوں کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوب دار ہوا، نظروں کا تقاضا یاد رہا، تلووں کا تقاضا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا اٹھانا بھول گیا، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا اٹھانا بھول گیا،
بات شروع کروں. میں 4 مصرعات پڑھتا ہوں، اس کے بعد انتظار نہیں، میں تھوڑی سی بات کروں گا چونکہ زیادہ تاخیر ہو گئی ہے، اور مولانا پھر بیان کریں گے، اس کے بعد پروگرام ختم کر دیا جائے گا انشاءاللہ. نام جب بھی نبی کا لیا کیجئے، جب بھی نبی کا لیا کیجئے، پہلے تو باوضو ہو لیا کیجئے، کام أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، معزز حاضرین، نکاح میری سنت ہے، لہذا ایسا ہے کہ نکاح کرو. اور نکاح ایک ایسی سنت ہے جو ہر انبیاء نے کیا ہے، ہر انبیاء نے کیا ہے. تو سنت کا مطلب ہی یہی ہوا، سنت کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے ہی ہم کریں، جیسے رسول اللہ نے کیا ویسے ہم کریں تو سنت ہے. اور اگر اس سے ایک ذرہ برابر بھی ادھر ادھر کر دے تو وہ سنت کے خلاف ہوگا. اپنے مرضی سے اگر ہم کچھ کر لیں تو وہ شریعت نہیں ہوگا، وہ دین نہیں ہوگا، اس پر ثواب نہیں ہے، اس پر نیکیاں نہیں ہیں، وہ سنت نہیں ہے، بلکہ ایک لفظ میں کہہ لیجئے وہ عتاب کا مستحق ہوتا ہے. اسی لیے ایک روایت میں بیان کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، حضرت عمر اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، دیکھا کہ عمر بھی تلاوت کر رہے ہیں، ابوبکر بھی تلاوت کر رہے ہیں. دیکھا کہ اس میں سے ایک شخص زور سے تلاوت کر رہے ہیں، ایک شخص دھیرے تلاوت کر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کو دیکھا، اپنے گھر میں تشریف لائے. صبح ہو کر کے ان کو بلایا گیا، کہا کہ میری رات میں تم لوگوں کے گھر کی طرف سے گزر ہوئی، میں نے دیکھا کہ تم بھی تلاوت کر رہے تھے اور تم بھی تلاوت کر رہے تھے. کہا ہے رسول اللہ، قرآن پڑھنا تو عبادت ہے، قرآن پڑھنا تو عبادت ہے، لہذا ایسا ہے کہ ہم عبادت میں ہم چاہتے ہیں کہ اپنا وقت گزرے، اور میں قرآن کریم کی تلاوت راتوں کے اندر کیا کرتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے عمر، اگر تم دھیرے پڑھتے ہو تو کیوں پڑھتے ہو دھیرے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ میں دھیرے اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ میرے زور سے پڑھنے سے کسی دوسرے کی نیند کے اندر خلل نہ ہو. ابوبکر تم زور سے کیوں پڑھتے ہو؟ یا رسول اللہ میں زور سے اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ میرے دونوں کے ٹھیک ہیں، لیکن وہ تابع رسول اللہ کے نہیں تھا. نیت اگرچہ صحیح تھے لیکن صاحب شریعت وہاں موجود تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. آپ نے فرمایا کہ نیت اگرچہ دونوں کے ٹھیک ہیں لیکن تابع میرے نہیں ہے، لہذا عمر تم دھیرے پڑھتے ہو تھوڑا سا اور دھیرے کر لو. ابوبکر تم زور سے پڑھتے ہو تھوڑا سا زور اور کر لو. کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ کہا کہ تم اپنے مرضی سے پڑھ رہے تھے، اب تم رسول اللہ کی مرضی سے پڑھو گے. تم پہلے پڑھ رہے تھے اپنے مرضی سے، اب رسول اللہ کی مرضی سے پڑھو گے تو ہوگا کیا کہ اس کا ثواب تم کو ملے گا سنت پر چلنے کا. لہذا نیکی تو وہی ہے، ثواب تو وہی ہے، سنت تو وہی ہے جس درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا. اسی لیے فقہاء کرام نے ہر مسائل میں ان چیزوں کا احتیاط کیا
کہ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس حد تک ہے اسی حد تک رہے، اس سے 1 انچ بڑھنے نہ پائے۔ مثلا فجر کی نماز میں جمعہ کے دن، جمعہ کی فجر میں سنت ہے کہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کی جائے 21 پارے کی پہلی رکعت میں۔ وسلم نے کبھی پڑھا ہے کبھی چھوڑا ہے، تو تم بھی یہی کرو کہ کبھی پڑھو کبھی چھوڑو، تبھی تو سنت ہوگا۔ رسول اللہ نے کبھی چھوڑا لہذا تم بھی کبھی چھوڑ دو، رسول اللہ نے کبھی پڑھا لہذا تم بھی پڑھ لو، تبھی سنت ہوگا۔ تو اعمال کو سدھارنے کے لیے فوکس میں اس کو میں دور کروں۔ ایک تو یہ کہ جہیز کا کوئی بھی اسلام کے اندر کہیں سے کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، کہ مولانا نے بڑے مدلل بیان وہاں پہ کیے اس سلسلے میں، کوئی اس کا تاثر حدیث و قرآن میں اور اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، مذہب اسلام میں۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام جہاں سے شروع ہوا، جس کا آغاز ہوا، وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں وہاں پر نہیں ہیں۔ آپ عرب ممالک کے اندر چلے جائیں یا ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں کے علاوہ کہیں اور چلے جائیں تو وہاں کے شادی کے رسم و رواج اور طریقے اور ہیں۔ عرب ممالک میں تو طریقہ یہ ہے کہ لڑکی کی شادی اگر ہو رہی ہو تو لڑکے والے جہیز دیتے ہیں لڑکی والے کو، لڑکی کے نام سے، اور اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے ان کو وہاں ایک مکان لینا ہوتا ہے، اتنے بیلنس ان کو جمع کرنے پڑتے ہیں، اس کے سونے کے لیے بیڈ جمع کرنا پڑتا ہے، لڑکی والوں کی طرف سے نہیں، لڑکے والوں کی طرف سے، کیونکہ سنت یہی ہے، کیونکہ سنت یہی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں، اس ہندوستان کے اندر غیر مسلموں کا رسم و رواج ہمارے درمیان سرائے کی دھیرے دھیرے، ورنہ ہمارے ملک میں بھی آغاز میں شروعات میں نہیں تھا، تاریخ کو کھلنے کا وقت نہیں، شروعات میں یہ چیزیں ہمارے ملک کے اندر بھی نہیں تھی، دھیرے دھیرے غیروں کے طریقے ہمارے اندر آنے شروع ہوئے۔ اسلام میں نہیں ہے یہ کیوں نہیں ہے، اور غیروں میں ہے تو کیوں ہے؟ غیروں میں وہ اس لیے ہے کیونکہ غیروں کے یہاں لڑکیوں کا میراث اس باپ کی ملکیت میں نہیں ہے۔ کافروں کے یہاں باپ کی ملکیت میں لڑکیوں کا وراثت نہیں ہے، حصہ نہیں ہے، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ جانے لگے تو اس کو جتنا دینا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، تلک کے طور پر، پیسوں کے طور پر، جہیز کے طور پر، وہ لے کر کے دے دیتے ہیں، کیونکہ ان کو تو وراثت ملنا نہیں ہے، باپ کی ملکیت سے اس کو وراثت ملنی نہیں ہے، لہذا اس کو جو دینا ہے شادی کے وقت میں دے کر کے اس کو رخصت کر دیا۔ اسلام نے تو برابری کا معاملہ کیا، آپ قرآن نے فرمایا مثل ذکر حظ الانثیین، کہ لڑکے کو جتنا دیا جائے گا اس کا آدھا لڑکی کا حصہ ہوگا باپ کی ملکیت میں، وراثت میں۔ تو ہم تو اتنے بڑے ڈاکو نکلے مسلمان کہ نہ تو وراثت دینے کے لیے تیار ہے، نہ اس کے طریقے سے غیروں کے جیسے جہیز دینا شروع کیا اور وراثت کو مار لیا۔ وراثت اللہ نے اس کو دینا واجب قرار دیا ہے، لہذا اللہ ہم ایمان والوں سے لڑکیوں کی وراثت کا سوال کرے گا۔ ہم اگر جہیز نہیں دیتے ہیں تو اس کا سوال ہم سے نہیں ہوگا، لہذا وراثت نہیں دیتے ہیں تو اس کا سوال اللہ رب العزت ہم سے کرے گا، اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر نص قطعی جو ہوتے ہیں وہ نص قطعی فرض کے درجے میں آتا ہے، اور نص قطعی کا انکار چاہے عملاً کرے یا قولاً کرے وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم لوگ اس کو دھیان نہیں دیتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہم لوگوں سے، ہمارے معاشرے سے سرزد ہو رہی ہے کہ وراثت تو نہیں دیتے ہیں لیکن غیر شرعی چیزیں اس کو دے دیتے ہیں، وہ بیچاری سیدھی بیٹی یہاں سے چلی جاتی ہے۔ لہذا اس کا حق تھا وراثت کا دینا، جو حصہ تھا وہ دینا۔ اب یہ غلط رسم و رواج جب ہمارے معاشرے کے اندر آئی تو یہ اتنا غلو کر گیا، اتنا غلو کر گیا کہ کبیرہ گناہ کا درجہ متعین کر لیا، اور اس میں مالدار جو کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، غریب بیچارے اس میں پیسے جاتے ہیں۔
غریب بیچارے اس میں مارے جاتے ہیں. ارے فلاں کو دیکھا تھا کہ فلاں اتنا کچھ دے دیا تھا, اب غریب بیچارے مرے پڑے ہوئے, ان کے پاس اتنی حیثیت ہے, نہ اوقات ہے, نہ اتنا دینے کو تیار ہے. اب ہر آدمی جس کے پاس بیٹا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم مالدار گھر کے اندر کریں شادی اپنے بچوں کی, تاکہ زیادہ سے زیادہ جہیز لے کر کے ہمارے گھر میں آئے اور زیادہ سے زیادہ اس کو جو ہے پیسے دیے جائیں. اچھا بےایمانی دیکھ لیجئے, میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں بےایمانی دیکھ لیجئے ہمارے اندر کتنی ہے. قسم خدا کی میں ایک لفظ بغیر کسی تردد کے میں آپ کو انگلینڈ چاہیے, فریج چاہیے, اے سی چاہیے, یہ بیڈ چاہیے, یہ چیزیں چاہیے, یہ لفظ نہیں چاہیے. ہمارے دل پر ایک جو بھی نہیں رہتا کہ بیٹی کی شادی کرنے جا رہا ہے, جہیز کا اتنا سامان انتظام کرے گا, یہ بیچاری کے اوپر کیا گزرے گی. سچ پوچھئے تو اس کی زندگی ایک بیٹی کی شادی جو انہوں نے کی اور تمام اعمال ہمارے شریعت کے خلاف ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے بنیاد یہ ہوتا ہے کہ ہم شریعت کی مخالفت میں شادی تو کر لیتے ہیں. ایک رسم ہوتا ہے کہ نکاح کوئی سب آتا ہے اور پڑھا دیتا ہے, ایک رسم ہوتا ہے, وہ رسم ادا ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے قدم ہمارے گھر کے اندر آئے اور اس کے بعد لڑائی جھگڑے, خباثت, نحوست, یہ ساری کی ساری چیزیں, کیس مقدمے, یہ وہ ڈسٹریکٹ, ساری چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ پہلے جتنے خرافات کیا ہے وہ ساری چیزیں کہاں جائیں گی. لہذا لڑکے والے بھی اور لڑکی والے بھی یہ کوشش کریں کہ ہم سنت کے مطابق شادی کریں, سنت کے مطابق شادی کریں. میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص مردہ سنت کو, کسی مردہ سنت کو, وہ سنت مردہ ہو چکی ہو اور کوئی لوگ سنت پہ عمل نہ کرتے ہو, اور ویسے زمانے میں وہ اگر میری سنت کو زندہ کر لیتا ہے, ویسے زمانے میں میری سنت کو زندہ کر لیتا ہے, تو آپ نے فرمایا, یوں انگلی کا اشارہ فرمایا, ایک حدیث میں ہے, یوں آپ نے انگلی کا اشارہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو آدمی میری مردہ سنت کو زندہ کرے گا, کل قیامت کے دن میری اور اس شخص میں بس اتنا ہی فیصلہ ہوگا جتنا کہ اس 2 انگلی کی دوری ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ فَلَهُ أَجْرُ مِئَةَ شَهِيدٍ, کہ جو میری مردہ سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر اس کے نام اعمال میں اجر دیا جائے گا. اب سوچیں کہ ایک آدمی کو شہید ہونے کو تیار نہیں ہے, مجھ سے کہا جائے مجھے صاحب تھوڑا آپ کی انگلی کاٹ دیتے ہیں, انگلی کٹانے کو تیار نہیں ہوں گے, اور 100 آدمی کی جان چلی گئی اللہ کے راستے میں, وہ بھی مقبول قبول, اس کے برابر اس کو نیکیاں ملتی ہیں. ہم سب آدمی نیکی کمانے کو تیار ہیں, لیکن نیکیوں کے آفر دیے جا رہے ہیں, قبول کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. نام لینے سے سب جھوم جاتے, نام لینے سے نبی کے سب جھوم جاتے, جہاں عمل کی باری آئے گھوم گئے. تو معاملہ کیا ہے کہ مہردین جو ہے, مہردین اس کو سمجھیں آپ, مہر ہے, مہردین اس کی قیمت ہے, مہردین اس کی قیمت ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ دکان میں جائیں, کوئی سامان لیں اور بغیر قیمت ادا کیے ہوئے آپ وہاں سے سامان لے کے چلے آئیں, تو ہم کو امید ہے کہ وہ دکان والے سیدھے 14 طبق رسید کر دے گا ہمارے چہرے پر اور کہہ دے گا کہ تم بہت بڑا جانساز آدمی ہے, اور وہاں پر جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا. ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر شادی تو کر کے چلے آتے ہیں, اپنی بیوی تو گھر کو لے کے چلے آتے ہیں, لیکن مہردین اور لال کلر والے اور وہ روپیہ مہردین میں متعین ہوا ہے جو ابھی مودی جی کی حکومت میں موجود ہے. آگے چل کے 2000 کے نوٹ کی قیمت اگر 3000 ہو جائے تو وہ نہیں مانا جائے گا. موجودہ دور میں, اس دور میں, اس سن میں جو روپے کی قیمت ہے, پیسے کی قیمت ہے, سونے کی قیمت ہے, مہردین میں جو چیز متعین کی گئی ہے, اتنا کان کھول کے سن لو, وضاحت کرا رہا ہے نکاح کے اندر, وضاحت کر سکے, بہتر ہے کہ ادا کر دے. تو کم سے کم بیوی سے یہ اجازت لے لے کہ بیوی میں قرض دار ہوں تمہارا, میں اتنے دنوں میں تمہاری قیمت میں ادا کر دوں گا, یہ پیسہ میں ادا کر دوں گا. وعدہ معید ہو جائے, پھر وہ بیوی کو چھوئے تاکہ وہ حلال ہو جائے, اور بھری محفل میں جو وعدہ کیا گیا وہ پورا ہو جائے, وعدہ کرا لے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی مفلوق الحال ہے تو فقہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نہیں دے سکتا تو نوجوان سنے, ایک بار نہیں دے سکتا تو شب جفاف میں وہ اپنی بیوی سے بات کرے, اس کو کہے کہ دیکھو ایسا ہے, تمہارے ضروریات و نان و نفقہ کے علاوہ جو پیسے ہماری ذات سے تمہارے پیچھے خرچ ہوں گے, دوا علاج, اس کے علاوہ یہ جو ہے تمہارے مہردین میں ہمارا کٹتا رہے گا. اللہ نے چاہا تو موت سے پہلے اتنے اخراجات ہو ہی جاتے ہیں کہ وہ ادا ہو جائے,
میں نے ایک راستہ بچنے کا بتا دیا ہے. یہ راستہ بتانا نہیں تھا، ورنہ ہر آدمی پہلے سے دامن جھاڑ کے رکھا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے پوری طور سے جھاڑے گا. انہوں نے راستہ بتا دیا، لہذا اس رواج کو متعین کریں. میں نے مدراس کے اندر دیکھا، تمل ناڈو میں امام رہا، وہاں دیکھا ہے کہ وہاں سسٹم یہ ہے کہ نکاح ہونے سے پہلے قاضی موجود ہوگا وہاں پر نکاح پڑھانے والے. ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم سب لوگ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پر حاکم ہے اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی اور مردوں نے عورتوں پر مال خرچ کیے، یعنی مہر اور نان و نفقے کا ذمہ لیا. ایسے مولانا صاحب نے ساری بات تو بتا ہی دی ہے اور ایک راستہ بھی بتا دی ہے. اب سب آدمی وہی کام کیجئے گا. بھائی یہ جب کوئی راستہ نہیں ہو تب یہ راستہ اختیار کیجئے گا، اور لوگ سب پہلے آسان ہی راستہ پوچھتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، ابھی ابھیان چلا ہوا ہے ہم دو ہمارے دو. میرے دوستوں یہ معاملہ ہمارے پروجوں نے کیا ہوتا تو آج ہم سب لوگ یہاں موجود نہیں ہوتے. آج جو پوری دنیا میں مسلمان نظر آتے ہیں یہ کثیر تعداد سے اور حضور کی سنت پر عمل کرنے سے. آج ہم سب لوگ یہاں موجود ہیں، نہیں تو اس سے پہلے مسلمان کتنے کٹے کرنے والی اور زیادہ بچہ جننے والی عورتوں سے نکاح کرو، اس لیے کہ میں تمہاری وجہ سے امتوں پر فخر کروں گا. اور نہ ان سے نکاح کرو ان کے مال کی وجہ سے کہ ان قریب ان کے مال ان کو سرکش بنا دیں گے. لیکن دینداری کی وجہ سے نکاح کرو. ضرور کالی کلوٹی افضل ہوتی ہے دوسری خوبصورت غیر دیندار عورتوں سے. اور پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں سے محض اس کے حسن کی وجہ سے شادی نہ کرو، کیونکہ جلد ہی ان کا حسن ان کو برباد کر دے گا. اور پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے تقوی کے بعد نیک بیوی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، کہ شوہر اس سے جو کہے وہ اس کی فرمان، اور اگر شوہر کسی بات پر قسم کھائے تو وہ اس کو پوری کرے، اور اگر شوہر غائب ہو تو اس نے کہ نکاح کے لیے ایسی عورتوں کا انتخاب کرو جو عالی نسب ہو، یعنی ایسی اصیل قوم سے نکاح نہ کرو، کیونکہ بری رگ ضرور رنگ لاتی ہے. دیندار لوگوں میں شادی کرو، کیونکہ بچوں پر نانا ماموں کی عادتوں اور حرکتوں کا بھی اثر پڑتا ہے. اور حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ عورت اچھے نسب والی شریف النفس ہو، یعنی ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہو جس میں دیانتداری اور نیک بختی پائی جائے، تو ایسے خاندان کی عورت اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتی ہے. اور حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر جو شخص کسی ایسی لڑکی سے نکاح کرے جو اپنے ساتھ خوب مال و دولت لے کر آئے اور حسین و جمیل بھی ہو لیکن دیندار نہ ہو،
تو آپ اس کے ساتھ اچھی اور خوشحالی کی زندگی نہیں گزار سکتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جھگڑا لڑائی کا ماحول ہو جاتا ہے اور پھر ماں باپ سے علیحدہ ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے جہاں آپ لڑکی کا حسن و جمال اور مال و دولت دیکھتے ہیں، وہی لڑکی کا تہذیب و تمدن، اخلاق و کردار اور اس کے خاندان کو دیکھیے، تبھی آپ ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی حسن و جمال اور مال و دولت کی خاطر کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، وہ دونوں مقصد سے محروم ہے، اور جو کوئی دین کی خاطر کسی عورت سے نکاح کرتا ہے وہ دونوں مقصد میں کامیاب ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ہم سب لوگ ابھی پہلے حسن اور مال کو ترجیح دیتے ہیں، اور دینداری کا تو پتہ ہی نہیں۔ شاید کوئی ایسا آدمی ہوگا جو شاید پوچھتا ہوگا کہ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں، اب پوچھتا ہے کہ کتنا پہ۔ آپ تو خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں مولوی صاحب بہت پریشان ہیں، ایسے ہے تو ویسے ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، شادی کے ٹائم تو آپ نے دینداری دیکھی نہیں، خاندان دیکھا نہیں، تہذیب و تمدن دیکھا نہیں، صرف مال کو دیکھا، حسن کو دیکھا، تو بعد میں آپ پریشان ہی رہے۔